بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر میاں نوشاد علی کا خیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل پشاور میں پروفیسر ہوں۔ آئندہ چند ہفتوں میں یورالوجی کی بیماریوں کے متعلق کچھ معلومات عوام کی آگاہی کے لیے مہیا کروں گا، جو کہ مختلف ویڈیوز کی صورت میں ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچ سکے اور وہ اپنے علاج کی خاطر ڈاکٹر سے فوری رجوع کرے اور فوائد حاصل کرے۔ والسلام۔ آج میری ویڈیو جو ہے وہ ایک اہم بیماری ہے، پراسٹیٹ کینسر۔ پراسٹیٹ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ دو قسم کی وجود سے بڑھتا ہے، ایک عام بڑھنا ہوتا ہے جس میں کینسر نہیں ہوتا، اور دوسرا اسی طرح بڑھتا ہے لیکن اس میں کینسر ہوتا ہے۔ یہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے اور 50 سال کے بعد یہ بھی شروع ہوتا ہے، اور 80 سال تک تقریباً سب مریضوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کینسر ہے کہ نہیں ہے۔ جتنا عمر بڑھتا ہے، پراسٹیٹ کینسر کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عمر کا اس کے ساتھ بہت ہی تعلق ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ یہی ہارمونل بیلنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اس کے وجوہاتوں میں ایک تو عمر ہے، جتنا عمر بڑھتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے خاندانوں میں رن کرتا ہے۔ اگر کسی کو باپ کو ہوا ہو، انکل کو ہوا ہو، قریبی رشتہ دار میں صرف بدلے کہ بلڈ ریلیشن، تو دوسروں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کئی قوموں میں زیادہ ہوتا ہے، جس طرح افریقن میں ہے۔ جینیٹک موروثی بیماریاں ہیں، اس سے بھی ہوتا ہے۔ خوراک کی اس پہ کچھ نہ کچھ سٹڈیز شو کرتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ گوشت اور چربی کھاتے ہیں اور سبزیاں وغیرہ کم کھاتے ہیں، فروٹ بھی کم کھاتے ہیں، ان لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ موٹے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان میں بھی اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ کچھ ہارمونل فیکٹر ہیں، جو لوگ خاص قسم کے دوائیاں جس میں ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ ہو، یہ جو باڈی بلڈنگ والے ایسی چیزیں کھائے جس میں اسٹیرائڈ ہو، تو ان لوگوں میں بھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے میل ہارمون کی وجہ سے۔ تو کرونک انفلیمیشن اگر کسی میں بار بار جراثیم پڑے پراسٹیٹ میں اور اس کا علاج صحیح نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ انوائرمنٹل ایکسپوجر مطلب کہ ماحولیاتی اثرات، جو لوگ ایسے کیمیکل کے ساتھ کام کرتے ہوں تو ان میں بھی اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے وجوہات کہ یہ کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ پراسٹیٹ کینسر جب شروع ہوتا ہے تو یہ پراسٹیٹ کے ایک جگہ پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ رکتا نہیں ہے۔ پہلے پراسٹیٹ میں پھیل جاتا ہے پورے پراسٹیٹ کو، پھر اس کے ساتھ والے جگہوں میں نکل جاتا ہے، اور اگر صحیح علاج نہ ہو تو یہ پھر ہڈیوں میں بھی چلا جاتا ہے، غدود میں بھی جاتا ہے، جگر اور پھیپھڑوں میں تک یہ جا سکتا ہے۔ تو جو پہلے اثرات ہیں وہی پیشاب کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جلدی پیشاب آنا، پیشاب میں خون آنا، پیشاب روک نہیں سکتے، رات کو اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پھیل جائے جسم میں تو پھر ہڈیوں میں درد اور مختلف چیزیں جیسے بلغم میں خون آنا یا پیٹ میں پانی پڑ جانا، تو وزن بھی کم ہو جاتا ہے، کھانے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ تو جن لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہو ان کا پتہ جلدی چل جاتا ہے، کیونکہ وہ خبردار بھی ہو جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا تشخیص بھی کروا لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں یہ پھیل جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا تو ان کو بہت آخر میں یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور
منی میں بھی خون آنے لگتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ پتہ لگانا چاہیے. جیسے ہی مریض کو یہ اندازہ ہو اور اس کا عمر بھی زیادہ ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جا کے اپنے ٹیسٹ کرنے چاہیے، پیشاب، خون، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، یہ سب چیزیں کرنا پڑتی ہے. خون میں ایک ٹیسٹ ہے جس کو PSA کہتے ہیں، پراسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، بہت ضروری ہے. اگر یہ بڑھ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض میں کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. اور پھر یہ اسکریننگ ٹول کی طور بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس عمر کے بندے ہر سال یا ہر 2-3 سال کے بعد یہ PSA ٹیسٹ کرائیں. بلکہ میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جتنی بھی لوگ ہیں یہ PSA خود کرائیں اس عمر کے، تاکہ اگر اس میں کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ ارلی پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آپ جائیں تو وہ پوری پوچھ گچھ کے بعد معائنہ کرے گا، خاص کر پراسٹیٹ کو دیکھے گا، پراسٹیٹ کو انگلی سے دیکھے گا پاخانے کے راستے. اور یہ بہت ہی اہم معائنہ ہے اور اس سے بالکل ڈرنا بھی نہیں ہے اور اس سے شرمانا بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کو پوری اجازت دیں کہ وہ آپ کے صحیح تشخیص کر لیں. تشخیص کے بعد وہ ضروری ہے کہ وہ آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا. اگر آپ پہلے سے اسپیشلسٹ کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے، وہ پورے طریقے سے آپ کو بتائے گا اور شاید پراسٹیٹ سے بایاپسی بھی لے لے. بایاپسی سے پتہ چل جائے گا کہ کینسر ہے کہ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کون سے قسم کا ہے، کیونکہ اس میں کچھ خطرناک ہوتے ہیں، کچھ اتنے خطرناک نہیں ہوتے. اگر مریض کی کوئی تشخیص ہو جائے تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے. علاج میں بہت ضروری ہے کہ مریض کے عمر کا صحیح پتہ ہو اور اس کے سٹیج کا بھی پتہ ہو. اگر مریض کی عمر زیادہ ہے اور اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہے تو بس بالکل اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی آبزرویشن ہو. تقریباً ہر 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں، پورا معائنہ کرے، پورے چیک اپ کرے، ٹیسٹ کرے، الٹرا ساؤنڈ کرے اور جس ٹیسٹ کی ضرورت ہو وہ کرے. اگر مریض کی عمر کم ہو اور کینسر صرف پراسٹیٹ میں ہو تو پورے کا پورا پراسٹیٹ نکالنا چاہیے، یا پھر اگر یہ سہولت موجود نہ ہو تو پھر اس کو ریڈیشن شعاع دینی چاہیے تاکہ کینسر کو اسی جگہ پہ ختم کرے. اور ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ہر 6 مہینے کے بعد PSA کا ٹیسٹ لازمی ہے. اگر پراسٹیٹ اپنی حدود سے نکل گیا ہے تو پھر اس کے 2-3 قسم کے علاج ہیں، جس میں ہارمونل ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ ہے اور اس کی شعاعیں بھی دینا پڑتی ہے کبھی کبھی. اگر یہ پہلے سے ہڈیوں وغیرہ میں گیا ہو تو پھر صرف ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے. جب تک پیشاب بند نہ ہو کسی بھی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پیشاب بند ہو تو وہی TURP جو کہ بغیر کینسر کے پراسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے تو اسی طریقے سے پراسٹیٹ کو کاٹنا چاہیے. چونکہ اس کی دوائیاں مہنگی ہیں اور اس میں ٹیسٹوسٹیرون کا بہت ہی رول ہے. ٹیسٹوسٹیرون پراسٹیٹ کے کینسر کو بڑھاتا ہے، تو ٹیسٹوسٹیرون کو ختم کرنے کے لیے جو ٹیسٹیز ہے، انڈے یا اس کے خصیے بولتے ہیں، اس سے اندر کا گودا نکالنا پڑتا ہے، تو اس سے تقریباً 95% ٹیسٹوسٹیرون ختم ہو جاتا ہے اور مریض کا بہت ہی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگوں کی مالی حالت اچھی ہے تو بہت اچھی دوائیاں موجود ہیں اور اس کو پورا کا پورا علاج کرنا چاہیے. کبھی کبھی پورا کیموتھراپی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور آج کل بہت ہی اچھی دوائیاں ہیں، اور اگر کسی کو ایڈوانس پراسٹیٹ کینسر بھی ہو تو وہ تقریباً 5 سے 10 سال تک آرام سے مکمل آرام سے زندگی گزار سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو پورا معلومات حاصل ہو گئے ہوں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو
اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے، تاکہ اگلے ویڈیو جو آ رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے۔ والسلام۔